وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی بھوک سے آزمائیں گے، کبھی مال سے آزمائیں گے، کبھی جان سے آزمائیں گے، کبھی پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور کہتے ان صبر والوں سے کہ واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 570 ہے۔ اسامہ ابن زید فرماتے ہیں، اسامہ بن لادن نہیں بلکہ اسامہ میرے آقا کے غلام کا نام ہے، صحابی رسول کا نام ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنی ضروریات سے بارگاہ رسالت مآب میں گیا۔ جب میں آقا کی بارگاہ میں پہنچا تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کمبل شریف اوڑھ کر آئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچا تو آقا کمبل اوڑھ کر تشریف لائے۔ جب آپ آئے کمبل اوڑھ کر تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کہ آپ کے کمبل میں آقا کے آغوش میں کمبل کے اندر کوئی چیز ہے جو ابھری سی نظر آ رہی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی ضروریات سے فارغ ہوا، جب میں اپنی ضرورت سے فارغ ہو گیا تو میں نے بارگاہ رسالت مآب میں عرض کیا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ آپ کے آغوش میں کیا ہے، کمبل کے نیچے کیا ہے؟ اسامہ ابن زید فرماتے ہیں جب میں نے اتنا عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے آغوش میں کیا ہے، کمبل شریف کے اندر کوئی چیز ابھری ہوئی نظر آتی ہے۔ اسامہ ابن زید فرماتے ہیں، مشکات شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 570 ہے کہ جب میرے مصطفیٰ نے کمبل شریف کو ہٹایا تو میں نے آپ کے آغوش میں، آغوش مصطفیٰ میں حسن حسین کو جلوہ فکن پایا۔ بولے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے دیکھا مصطفیٰ کی گود میں حسن حسین ہے۔ پھر میرے آقا نے دعا فرمائی، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور مولا تو ان سے بھی محبت فرما جو ان سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور مولا تو ان سے بھی محبت فرما جو ان سے محبت کرتے۔ بولے سبحان اللہ۔ جمعہ کا دن ہے، مسجد نبوی شریف ہے، نماز کا وقت ہے، خطبے کا وقت آ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر شریف پر کھڑے ہوتے ہیں خطبہ دینے کے لیے۔ آپ خطبہ شروع کرتے ہیں، خطبہ پڑھ رہے ہیں کہ اتنے میں ہی ممبر کے پاس جو دروازہ ہے اس دروازے کا پردہ ہلتا ہے۔ جب دروازے کا پردہ ہلتا ہے تو پھر کیا دیکھتے ہیں کہ پردے کو ہٹا کر حضرت امام حسن مسجد کے اندر آتے ہیں۔ بولے سبحان اللہ۔ حضرت امام حسن مسجد کے اندر آتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہی پردہ ہلتا ہے۔ جب پھر وہ پردہ ہلتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت حسین بھی اندر آتے ہیں، دونوں شہزادے اندر آ جاتے ہیں، سرخ رنگ کی دھاری دار قمیض زیب تن کیے ہیں، پہنے ہوئے ہیں۔ مسجد کا فرش ناہموار ہونے کی وجہ سے تھوڑا چلتے ہیں اور لڑکھڑانے لگتے ہیں، تھوڑا چلتے ہیں لڑکھڑانے لگتے ہیں۔ اب دیکھو میرے مصطفیٰ کو اپنے نواسوں سے کتنا پیار ہے۔ اگر میرے آقا چاہتے تو کہہ دیتے ابو بکر شہزادوں کو اٹھا لو، عمر شہزادوں کو اٹھا لو، عثمان شہزادوں کو اٹھا لو، مولا علی شہزادوں کو اٹھا لو، یا ابو ہریرہ تم شہزادوں کو اٹھا لو، لیکن نہیں۔ جب میرے مصطفیٰ نے شہزادوں کو لڑکھڑاتے دیکھا، جب لڑکھڑاتے دیکھا
تھا تو میرے مصطفیٰ نے خطبہ بند کیا. خطبہ بند کرنے کے بعد میں درمیان مسجد پہنچتے ہیں اور دونوں شہزادوں کو اپنی گود میں اٹھاتے ہیں. لانے کے بعد میں منبر شریف پر بیٹھ جاتے ہیں. منبر شریف پر بیٹھے رہتے ہیں. پھر جب شہزادوں کو اتارتے ہیں, حدیث یہی تک ہے حدیث یہی تک ہے کہ میرے مصطفیٰ نے شہزادوں کو اٹھایا, درمیان مسجد سے لے کر آئے, منبر شریف پر بیٹھ گئے, خطبہ بند کر دیا. حدیث یہی تک ہے. اب قرآن کی جو آیت پڑھ کر میرے مصطفیٰ نے خطبہ کو شروع کیا, آپ سننا چاہتے ہیں تو بول دے زور سے سبحان اللہ, اور زور سے بول دے یا رسول اللہ. میرے مصطفیٰ نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی, 28 پارے کی آیت ہے, انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ جان مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. جب میرے دونوں شہزادے مسجد میں لڑکھڑا رہے تھے تو مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں نے خطبہ بند کر دیا, شہزادوں کو اٹھا لیا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. اب کسی بھی کوئی بھی دھرم کا ماننے والا ہو, چاہے سنی ہو چاہے سیاہ ہو, چاہے دیوبندی ہو چاہے قادیانی ہو چاہے یہودی ہو, کوئی بھی ہو, جب وہ جمعے کی نماز پڑھتا ہے تو پہلا خطبہ پڑھتا ہے, پھر بیٹھ جاتا ہے. اب آپ اس سے پوچھیں کہ آپ خطبہ پڑھ رہے تھے تو آپ بیٹھ کیوں گئے؟ کیا آپ خطبہ پڑھنا بھول گئے تھے؟ کیا آپ کو خطبہ یاد نہیں آ رہا تھا؟ آپ بیٹھے کیوں تھے؟ تو وہ یہ کہے گا کہ یہ سنت رسول ہے. اگر دیوبندی ہے وہ بھی کہے گا سنت رسول ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلا خطبہ پڑھ کے آپ بیٹھے تھے, اس لیے ہم لوگ ان کی سنت ادا کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں. آپ ان سے پوچھیں کہ یہ ان کی سنت تو ہے, میرے آقا کی تو سنت ہے, لیکن یہ سنت ہوئی کیسے؟ بولے سبحان اللہ, یہ سنت ہوئی کیسے؟ آپ اس کے سر پر قرآن رکھ کر کس قسم کھلوائیں گے پھر بھی وہ بتائے گا نہیں. اس کی نانی مر جائے گی پھر بھی بتائے گا نہیں کہ نبی نے خطبہ بند کیا تھا تو حسن حسین کے لیے. بولے سبحان اللہ, نبی نے خطبہ بند کیا تھا تو حسن حسین کے لیے میرے مصطفیٰ نے اپنے شہزادوں کے لیے خطبہ کو بند کر دیا. خطبہ کو بند کیا اور منبر شریف سے اٹھے, شہزادوں کو اٹھایا, پھر لا کر منبر پر بیٹھے. قرآن کہتا ہے وما محمد الا رسول, اگر محمد چلتے ہیں تو رسول ہے, بیٹھتے ہیں تو